حفاظ کرام، میرے پیر و مرشد حضرت سید شاہد میاں اور شہزادہ اشرفیہ حضرت علامہ مولانا عدنان اشرف اور دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگ و دوستوں، جس جلسے کے اندر چار اولاد رسول ہو، اس جلسے کے اندر جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں اور ان اولاد رسول کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں، تو میرے آقا کے دیوانوں، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہم کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے ان ولیوں کے چہرے کو دیکھنا 2000 رکعت نماز نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ والے ہیں میرے آقا کے دیوانوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اکثر پڑھتا رہتا ہوں، لیکن فرمائش تھی اس لیے صرف 3 شعر پڑھوں گا منقبت کے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ جی، اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیجئے، مطلب ملاحظہ فرمائیں، میری زندگی کے رہبر، میری زندگی کے رہبر، میری زندگی کے رہبر، بڑے پیر غوث اعظم، میری زندگی کے رہبر، میری زندگی کے رہبر، بڑے پیر غوث اعظم، میری زندگی کے رہبر، میری زندگی کے رہبر، بڑے پیر غوث اعظم۔ ارے نہیں تم سا کوئی بہتر، نہیں تم سا کوئی بہتر، نہیں تم سا کوئی بہتر، بڑے پیر غوث اعظم، نہیں تم سا کوئی بہتر، بڑے پیر غوث اعظم۔ اب شیخ دیکھیں کہ میری زندگی کے بہتر، میری زندگی کے بہتر خواجہ پیا ہمارے، کہ میری زندگی کے بہتر، میری زندگی کے بہتر خواجہ پیا ہمارے، اور نہیں تم سے کوئی بہتر، نہیں تم سے کوئی بہتر، خواجہ پیا ہمارے، نہیں تم سے کوئی بہتر، شاہد میاں ہمارے، نہیں تم سے کوئی بہتر، شاہد میاں ہمارے، نہیں تم سے کوئی بہتر، میری زندگی کے رہبر، شاہد میاں ہمارے، میری زندگی کے رہبر، زاہد میاں ہمارے، میری زندگی کے رہبر، دادا میاں ہمارے، میری زندگی کے رہبر، نوش میاں ہمارے، میری زندگی کے رہبر، موتی میاں ہمارے، میری زندگی کے رہبر، مہدی میاں ہمارے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ آپ یا رسول اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں، 3 شعر پڑھیں، اس کے بعد رخصت، پھر صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں، کہ میرے دل میں ہو، میرے دل میں، سب کے دل میں، میرے دل میں، میرے دل میں بسا ہے پیار مدینے والے کا، میرے
دل میں سب کے دل میں سب کے دل میں سب کے دل میں بسا ہے پیار مدینے والے کا میں بن جاؤں میں بن جاؤں میں بن جاؤں میں بن جاؤں بیمار مدینے والے کا کہ واللہ لون کی زلفیں کہ واللہ لون کی زلفیں والشمس ان کا چہرہ واللہ لون کی زلفیں والشمس ان کا چہرہ انہیں رب نے بنایا ایسا نہیں کوئی ان کے جیسا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی ہے جاباز مدینے والے کا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی ہے جاباز مدینے والے کا آخری شعر پڑھا وقت کم اس لیے کہ نہیں کوئی ہے جاباز مدینے والے کا اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں میں اپنے عاشقوں کو اپنے دیوانوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائے کا دانہ رکھا ہے اور پیار کتنا کرتے ہیں کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک عاشق کو جنت میں داخل نہ کرا دوں گا سرکار غوث پاک کہتے ہیں اب شعر دیکھیں کہ غوث الورا کے پیارے غوث الورا کے پیارے دامن کو میرے بھر دو اور شاہد لیا مجھ پر نظر عنایت کر دو غوث الورا کے پیارے دامن کو میرے بھر دو شاہد لیا مجھ پر نظر عنایت کر دو دے دو دے دو دے دو صدقہ سرکار مدینے والے کا دے دو دے دو دے دو صدقہ سرکار مدینے والے کا میرے دل میں میرے دل میں میرے دل میں بسا ہے پیار مدینے والے کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کیا کہوں میں تم سے کیا ہوں بندے غوث الورا ہوں خواجہ کے در کا قدا ہوں عرص کے اشرف پیا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله صلی اللہ سب لوگ اپنی کرسی کو بیٹھ جائیں وہ دیکھیے بھائی پیچھے کو دیکھیے دعا کے بعد آمین بیٹھیا آمین آمین موبائل لیجیے آمین حضرت مولانا سید علی اشرف صاحب قبلہ نے اپنے نورانی ایمانی روحانی خطاب سے ہمارے قلوب کو مجلہ منور فرمایا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام کا نذرانہ اس کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے اس کو اپنے کرم خاص سے اپنے حبیب مقرر صلی سے تمام خامیوں کو تعمیر سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں شرف رکھیں گے آمین مولا اپنے کرم خاص سے اپنے حبیب مقرر صلی سے جتنے سامعین حاضر ہوئے ان سب کو دین و دنیا کی دولتوں سے نعمتوں سے سعادتوں سے سرفراز فرما آمین دولت سے مالا مال فرما آمین قسم کے کاروبار سے گھروں سے اہل ویال سے سب سے فرما آمین آمین سچا مومن بنا دے آمین اسلام کا غلبہ کر آمین دل میں دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما آمین جملہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اتحاد پیدا کر آمین آمین ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو تلاوت کو ذکر و اذکار کو اپنے کرم خاص سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کامیوں کو دائیں سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اے مولا کریم ہمارے سجدوں میں وہ تڑپ پیدا فرما دے جو خلفائے راشدین کے سجدوں میں تھی عشرہ مبشرہ کے سجدوں میں تھی امہات المومنین کے سجدوں میں تھی خاتون جنت کے سجدوں میں تھی صحابہ اکرام کے سجدوں میں تھی صحابیات کے سجدوں میں تھی شہداء اعظام کے سجدوں میں تھی حسنین کریمین کے سجدوں میں تھی اہل بیت اطہار کے سجدوں میں تھی تابعین کے سجدوں میں تھی تابعین کے سجدوں میں تھی ائمہ اعظام کے سجدوں میں تھی حضور پیران پیر دستگیر محبوب زبانی قدم ربانی کے سجدوں میں تھی حضور غریب نواز کے سجدوں میں تھی مجتہدین کے سجدوں میں تھی محدثین کے سجدوں میں تھی صالحین کے سجدوں میں تھی صدیقین کے سجدوں میں تھی ہمارے پیران طریقت کے سجدوں میں تھی آمین الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما دے صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک کر دے جو بے روزگار ہیں ان کو بس روزگار کر دے صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت اور ترقی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بار سے سبکدوش فرما دے جن لوگوں کے اوپر مقدمات لگے ہیں مولا کریم اپنی قدمات سے بری فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما شریعت کا تحفظ فرما لے کلام پاک کی حفاظت فرما اے اللہ دین اسلام کا بول بالا کر کفر کا مقابلہ کر آمین ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں بھی ہیں تیرے حفظ و امن میں رہے جو مسلمان بھائی ہمارے بے وجہ قید ہیں انہیں کیسے رہائی نصیب فرما اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پہ اپنا کرم و فضل فرما دے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے مسلمانوں کی لاج رکھ لے امت مسلمہ کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما دے دشمن اسلام کو زیر کر دے ان کی ہمتوں کو پست کر دے ان کے اتحاد کو توڑ دے ان کی سازشوں کو ناکام کر دے اے الہ العالمین جہاں جہاں بھی مسلم کچھ فسادات ہو رہے ہیں ان تمام مقامات پر امن و امان قائم فرما ہمارے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی بچوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں گھروں میں کھیتی باڑیوں میں اہل ویال میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما بلاؤں کو مصیبتوں کو
کو ہمارے کاروبار سے، گھروں سے، اہل ویال سے سب سے دور فرما۔ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں اپنی اپنے حبیب پاک کی اولیاء اعظام کی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ظاہر مومن بنا دے، باطن مومن بنا دے، ہم سب کو ایمان کے اوپر استقامت عطا فرما۔ تو نے جو ہمیں اب زندگی میں مہلت دی ہے، اس کو ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے طے کر، اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اقوال صادقہ، اعمال صالحہ کے اوپر قائم رکھ۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے، مالک مولا تو ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو۔ ہم شیطان لعین کی شر سے، نفس کی شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ محفوظ رکھ۔ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہماری قوم کی اصلاح فرما دے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، ہماری قوم سے خرابیوں کو دور کر دے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، اپنے حبیب رحمت العالمین کا صدقہ عطا فرما دے، اپنے حبیب کی نالین پاک کا صدقہ عطا فرما دے، امہات المومنین کا صدقہ عطا فرما دے، خاتون جنت کا صدقہ عطا فرما دے، خلفائے راشدین کا صدقہ عطا فرما دے، عشرہ مبشرہ کا صدقہ عطا فرما دے، صحابہ اکرام کا صدقہ عطا فرما دے، صحابیات کا صدقہ عطا فرما دے، شہداء اعظام کا صدقہ عطا فرما دے، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے، ان کے جانثاروں کا صدقہ عطا فرما دے، کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے ان کے شیر خواروں کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے مولا کریم سے آخری نماز، آخری سجدہ جو کربلا کے میدان میں شہید اعظم نے ادا کیا تھا، اس کا صدقہ عطا فرما دے، اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما دے، تابعین کا صدقہ عطا فرما دے، تابعین کا صدقہ عطا فرما دے، ائمہ اعظام کا صدقہ عطا فرما دے، حضور پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی کا صدقہ عطا فرما دے، ان کی نسبتوں کا صدقہ عطا فرما دے، ان کی اولاد امجاد کا صدقہ عطا فرما دے، حضور غریب نواز کا صدقہ عطا فرما دے، ان کی نسبتوں کا صدقہ عطا فرما دے، ان کی اولاد امجاد کا صدقہ عطا فرما دے، مجتہدین کا صدقہ عطا فرما دے، محدثین کا صدقہ عطا فرما دے، صالحین کا صدقہ عطا فرما دے، صدیقین کا صدقہ عطا فرما دے، ہمارے پیران طریقت کا صدقہ عطا فرما دے، مخدوم جنریٹر کا صدقہ عطا فرما دے، مخدوم کچھوچا کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے صدقے سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک نیتوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرما، آخرت میں بھی سرخرو فرمائیو، ہماری دنیا میں بھی لاج رکھ لے، آخرت میں بھی لاج رکھ لو، ہماری دنیا کو درست فرما دے، ہماری آخرت کو درست فرما دے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیو۔ اے الہ العالمین جو ہمارے بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں، ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، تعلیم کا شوق عطا فرما، دینی تعلیم سے بھی ان کو آراستہ فرما، ہمارے بھائی زاہد میاں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ شبانہ بیگم بھی مولا کریم اپنے کرم خاص سے اپنے مکرم و صدقے سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو سجانے میں جن لوگوں نے دامے، درمے، سخونے، قدمے، جس نے بھی جس طرح سے حصہ لیا، ان سب کو زین و دنیا کی دولتوں سے، نعمتوں سے، سعادتوں سے سرفراز فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اے مالک مولا ہمارے جن بھائیوں کی جوان بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں، ان کے نکاح کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی مریدین ہیں، متقدین ہیں، آستان عالیہ جنریشن سے جتنے لوگ وابستہ ہیں، جتنے لوگ وہاں خدمات انجام دیتے ہیں، ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، محفوظ ہیں ان کو قرض کے بعد سے سبکدوش فرما، ان میں جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو ہمارے رحمت میں جگہ عنایت فرما، جنت الفردوس میں ان سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما، درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ میدان حشر میں اپنا دیدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے بار الہ رحیم ہے، کریم ہے، ہم گناہگار ہیں، سراپا سیاہکار ہیں، مولا کریم ہماری سیاہکاریوں کا نہ دیکھ، اپنے شان کریمی پہ نظر فرما کے اپنے حبیب مکرم کے صدقے طفیل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزش کو معاف فرما، ہماری گناہیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو ہم سے ظاہر میں گناہ ہوئے مولا کریم انہیں معاف فرما، ہم سے پوشیدہ گناہ ہوئے انہیں معاف فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے بچائیو، قبر کی تاریکی سے بچائیو، جاگنی میں آسانی فرمائیو، میدان حشر کی تمام منازل کو آسان فرمائیو، ہم سب کا دین ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائیو، جب دم واپسی ہو یا اللہ رب لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ۔ جو حضرات
جو حضرت کے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین جو حق لا الہ الا اللہ. آگے تشریف لے آئیں. ارے تو کھولو نا. آگے بڑھائیے. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین بار کلمہ پڑھیے. تین مرتبہ شریف لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ. مرتبہ شریف صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للمتقین والصلاة والسلام علی محمد گناہ نہیں کروں گا. کوئی عمل نہیں کروں گا. سنی مسئلہ کون لے رہا ایک طرف